دیسی گھی کے پراٹھے۔ جوتی جو اسکول کے باہر پراٹھوں کا ٹھیلا لگاتی تھی اور اسی اسکول کی میڈم اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا اور وہ ہر وقت اس کو غصہ کرتی رہتی تھی اور کہتی، میں نے کتنی دفعہ اس لڑکی کو کہا ہے کہ اپنا ٹھیلا یہاں سے ہٹا لو، لیکن یہ ہے کہ اتنی ڈھیٹ ہے کہ کسی کی بات ہی نہیں سنتی۔ اس نے یہاں سے تھوڑی دور جا کے پھر وہیں ٹھیلا لگا لیا ہے۔ ارے تم فکر نہ کرو، میں نے کچھ گنڈوں کو پیسے دے کے اس کا ٹھیلے کی توڑ پھوڑ کرنے کو کہہ دیا ہے۔ اب یہ تمہیں یہاں نظر نہیں آئے گی کچھ دنوں تک۔ اس کا بندوبست میں نے کر دیا ہے۔ تبھی وہ میڈم کہتی ہے، آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ اور جوتی اس بات سے انجان بے خبر اپنے کام میں مصروف رہتی تھی اور وہ پراٹھے بنا کے بیچتی رہتی تھی اور لوگ اس کے پراٹھے بنائے ہوئے بہت پسند کرتے تھے اور وہ صرف گھی کے ہی نہیں، کبھی آلو کے، دال کے، ہر چیز کے پراٹھے بناتی رہتی تھی۔ تبھی اچانک سے لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے اور اسکول کے تمام چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پاس آ کر پراٹھے لے کے کھانے لگ جاتے ہیں۔ جوتی کے بنائے ہوئے پراٹھے بچوں کو بہت پسند آتے ہیں۔ اتنے میں ایک بچہ آتا ہے اور کہتا ہے، آنٹی میرے لیے بھی ایک آلو کا پراٹھا بنا دیں۔ تبھی جوتی کہتی ہے، جی جی بیٹا میں ابھی بنا دیتی ہوں آپ کے لیے۔ تبھی جوتی ان کے آلو کے پراٹھے بنا کے دیتی ہے اور وہ بہت مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور جوتی کے پاس بہت رش ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ۔ اور چھٹی کے بعد بھی تمام بچے آ کے جوتی کے پاس رکتے تھے اور بھی لوگ آس پاس کے آ کے جوتی کے پاس پراٹھے کھاتے تھے، لیکن میڈم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت اس کو دیکھ کے غصہ کرتی رہتی تھی۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزرتا تو لڑکے جوتی کے پاس آئے اور اسے کہا کہ اے لڑکی ہٹا اپنا ٹھیلا یہاں سے، تم لوگ ہو کون اور تم لوگ ہوتے کون ہو مجھے یہ ٹھیلا ڈاکنے والے کہنے والے۔ تبھی وہ لڑکے اچانک سے جوتی کے ٹھیلے کی توڑ پھوڑ کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اس کے ٹھیلے کی ہر چیز کو توڑنے میں لگے ہوتے ہیں۔ تبھی جوتی چلا رہی ہوتی کہ نہ کرو، یہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو اور کون ہو تم لوگ۔ وہ مسلسل ہی اس کے ٹھیلے کو توڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ جوتی دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور انہیں کہی جا رہی ہوتی کہ نہ کرو نہ کرو۔ اتنے میں اوپر سے میڈم پولیس کو بلا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جوتی کی وجہ سے ہمارے اسکول کے باہر یہ ہنگامہ ہوا ہے اور بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ تبھی وہ پولیس والا کہتے ہیں، میڈم آپ فکر نہ کریں، اب یہ تھانے جائے گی تو سب اس کی ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تبھی میڈم کہتی ہے، جی جی انسپکٹر صاحب آپ اس کو لے جائیں اور اس کو ایسی سزا دینا کہ آئندہ یہ کبھی بھی یہاں پہ ٹھیلا نہ لگائے اور یہ پتہ نہیں کیسے گھی کے تیل کے پراٹھے بناتی رہتی ہے اور بچوں کی صحت پہ اثر پڑتا ہے اس سے۔ میں نے اس کو کئی دفعہ روکا ہے کہ یہاں پہ ٹھیلا نہ لگائے، لیکن یہ کسی کی بات سنتی ہی نہیں ہے۔ وہ میڈم جوتی کو پکڑوانے میں اس کا ٹھیلا ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جوتی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ میڈم روز اسکول میں آتے جاتے جوتی کا ٹھیلا وہاں نہ دے کے بہت خوش ہوتی تھی اور اس کو بہت سکون ملتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے لیے جا رہی تھی، تبھی اچانک سے اس کے سامنے دو بچے آ جاتے ہیں کار کے۔ تبھی وہ کار سے باہر نکل کے کہتی ہے، ارے تم لوگ سائڈ پہ ہو جاؤ، ابھی کار کے نیچے آ جاتے تو تم نہیں آ رہا۔ تبھی وہ بچے کہتے ہیں، ارے میڈم اچھا ہوتا نا آ جاتے تو، آپ نے ہماری ماں کو بھی جیل میں ڈلوا دیا ہے، ہمارا ان کے علاوہ کوئی سہارا بھی نہیں تھا اور ہم 2 دن سے بھوکے، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، آپ نے ہماری ماں کو پکڑوا لیا ہے، اب ہمارا ان کے علاوہ اور کوئی بھی سہارا نہیں ہے۔ وہ دن رات محنت کرتی تھی اور اسی ٹھیلے سے ہمارا گھر چلتا تھا۔ تبھی وہ میڈم پہلے تو ان کی باتیں سمجھ نہیں پاتی، لیکن پھر کہتی ہے، تم لوگ جوتی کے بچے ہو۔ تبھی وہ بچی کہتی ہے، جی میڈم ہم جوتی کے بچے ہیں اور ہماری ماں بہت محنتی ہے اور وہ ہمارے لیے ہی یہ ٹھیلا لگاتی تھی اور ہمارے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ ہماری ماں صاف ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی، آپ چلے ہمارے گھر، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنا گھر۔ جوتی ان دونوں بچوں کو اپنی کار میں بٹھا کے ان کے گھر پہنچتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ان کا گھر ہوتا تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن وہ اتنا صاف ستھرا اور سمپل سا ہوتا ہے کہ جوتی کی دیکھ کے میڈم خوش ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کے۔ وہاں پہ ایک بڑا دیسی گھی کا پتیلا پڑا ہوتا ہے۔ تبھی میڈم کہتی ہے، ارے دیسی گھی کی تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تبھی وہ جوتی کی بیٹی کہتی ہے کہ جی میڈم یہ وہی دیسی گھی ہے جس کے پراٹھے میری ماں بنا کے روز بیچتی ہے اور میری ماں کوئی غلط کام نہیں کرتی، وہ صاف ستھرائی کا بہت خیال رکھتی ہے اور وہ تو کہتی ہے کہ بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، میں کسی بچوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتی، اور وہ روز اپنے ہاتھوں سے یہ گھی بناتی ہیں۔ اور ہمارے پاپا تو کب سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہماری ماں ہی ہے جو ہمیں پالتی ہے اور اس گھر کو چلا رہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے ہماری ماں کو پکڑوا کے اچھا نہیں کیا۔
اور ہم 2-3 دن سے بھوکے ہیں۔ تبھی وہ اچانک سے رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے دیدی میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے۔ تبھی میڈم کہتی ہے کہ چلو تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ وہ ان دونوں کو اپنی کار میں بٹھا کے پھر سے اپنے ساتھ لے آتی ہے اور ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے بتاؤ بچوں اب جو دل کرے وہی بتاؤ، وہ منگوا کے کھاتے ہیں۔ تبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ریسٹورنٹ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اپنی زندگی میں، تو وہ کہتے ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا کیا ملتا ہے۔ تبھی میڈم کہتی ہے اچھا تو تم لوگ پیزا کھاؤ گے؟ تو پیزے کے نام سن کے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ آج تک انہوں نے صرف پیزے کا نام ہی سنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر پیزا تیار کر کے لا کے ان کے ٹیبل کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ دونوں بھوکے مارے پیزا کھانے لگ جاتے ہیں اور ان کو وہ پیزا بہت پسند آتا ہے، وہ پیٹ بھر کے پیزا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد میڈم بچوں سے کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں کے پیٹ بھر گیا ہو تو اب ہم ضروری کام کریں جو ہمیں پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ دونوں بچوں کو اپنے ساتھ پھر سے گاڑی میں بٹھاتی ہے اور پولیس اسٹیشن پہنچ جاتی ہے۔ میڈم وہاں جا کے جوتی کی رہائی کرواتی ہے اور جوتی سے کہتی ہے جوتی مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتہ تھا، میں نے تمہارے حالات جانے بغیر ہی تم پر الزام لگایا۔ میں جانتی ہوں تم صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتی ہو، اور تمہیں یہاں اسکول کے باہر ٹھیلا لگانے سے کیا بچتا ہوگا، تم کہیں اچھی جگہ پہ جا کے ٹھیلا لگاؤ اور اچھی کمائی کرو۔ تبھی جوتی کہتی ہے میڈم میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں یہاں جا کے اچھی جگہ پہ ٹھیلا لگاؤں، اور ویسے بھی ہمارے گھر کا گزارا ہی مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے، اسی سے ہی ہمارے گھر کا گزارا ہو جاتا ہے۔ تبھی میڈم کہتی ہے تم پیسوں کی فکر نہ کرو، وہ سب کچھ میں دیکھ لوں گی۔ اب آج سے تم ہمارے اسکول کے باہر ٹھیلے پہ پراٹھے نہیں بیچو گی، بلکہ ہمارے اسکول کی کینٹین میں آ کے پراٹھے بیچو گی، اور اس کے بدلے میں مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس طرح سے جوتی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، وہ ان سے معافی مانگ رہی ہوتی ہے۔ تبھی جوتی کہتی ہے میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تبھی میڈم بتاتی ہے کہ تمہارے بچے مجھے اپنے گھر لے کے گئے تھے اور میں تمہارا گھر دیکھ کے ہوں، تم واقعی صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتی ہو۔ اب تو تم ہمارے اسکول کی کینٹین میں ہی پراٹھے بیچو گی اور اس سے تمہیں بہت اچھا فائدہ ہو جائے گا۔ تبھی اس دن کے بعد سے جوتی اسکول کی کینٹین میں پراٹھے بنانا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے بعد اسکول کے بچوں کے علاوہ اسکول کا اسٹاف بھی آ کے پراٹھے کھانے لگتا ہے، کی بہت اچھی کمائی ہو جاتی ہے۔